یہ تو جیت ہے نور مقدم صاحبہ کی اور ان کے والد شوکت مقدم کی۔ اب ان کی روح کو کم از کم اور کچھ نہ صحیح لیکن کم از کم یہ سکون ضرور ملے گا۔ ہماری جتنی بھی لا اینڈ انفورسمنٹ کے ادارے تھے، پولیس تھی، ان سب کا جو کردار تھا وہ نو ڈاؤٹ اینڈ ایکسیلنٹ۔ زینب کا کیس تھا، اسے بھی بہت جلدی حل کر لیا گیا تھا۔ خواتین جو ہیں وہ یہاں پر آبویسلی وہ یہ سمجھتی ہیں کہ عورت کو اس کا حق نہیں ملتا ہے۔ نور مقدم کے اینڈ پر کہوں گی کہ انہیں خود وہاں پہ چل کے نہیں جانا چاہیے تھا۔ ہمیں اپنے والدین کو کبھی بھی بائی پاس نہیں کرنا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عثمان خان۔ ناظرین، 20 جولائی 2021 کو نور مقدم کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جاتا ہے۔ میڈیکل رپورٹس آنے کے بعد ریپ اور مرڈر ثابت ہو جاتا ہے۔ ان کے مرکزی ملزم ظاہر جعفر کو کل ایڈیشنل جج عطا ربانی صاحب نے سزائے موت سنائی۔ اس حوالے سے ہم موجود ہیں محمودہ سلیم ویلفیئر فاؤنڈیشن اینڈ ٹرسٹ میں مس فوزیہ امیر کے پاس، جو چیئر پرسن ہے اور عورتوں کے حقوق کے حوالے سے جو ہے ایک ٹرسٹ اور فاؤنڈیشن چلا رہی ہیں۔ تو ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس عطا ربانی صاحب کے فیصلے کو کس نظر سے دیکھتی ہیں اور یہ تمام تر کیس کی کیا اپڈیٹس ہیں ان کے پاس۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شکریہ ادا کرتی ہوں میں اپنی عدلیہ کا، آزاد عدلیہ کا، کہ جس کے اوپر اتنا کچھ برڈن ہونے کے باوجود بھی انہوں نے انصاف کا فیصلہ کیا۔ اور نور مقدم، اور یہ تو جیت ہے نور مقدم صاحبہ کی اور ان کے والد شوکت مقدم کی۔ اب ان کی روح کو کم از کم اور کچھ نہ صحیح لیکن کم از کم یہ سکون ضرور ملے گا کہ اتنے ہائی فائی کلاس کے اندر، جسے پوری دنیا اس وقت نوٹس کر رہی ہے اور دیکھ رہی تھی کہ ابھی اس کا کیا فیصلہ آئے گا، تو نو ڈاؤٹ کہ انصاف کی جیت ہوئی ہے، میں یہ کہوں گی۔ اچھا میم، یہ بتائیے جس وقت یہ حادثہ پیش آیا تھا نور مقدم کے ساتھ، تو اس وقت جو پیش رفت تھی وہ بہت سلو تھی۔ کہا جا رہا تھا کہ جس طرح باقی لوگوں کو انصاف نہیں ملتا شاید اس کو بھی نہ ملے۔ اس حوالے سے ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کس حد تک جو ہیں وہ سیٹسفائی ہیں اس فیصلے سے؟ ایز اگر آپ کہیں گے چیئر پرسن کے حوالے سے کہیں گے تو میں بھی ایک خاتون ہوں، اور خواتین جو ہیں وہ یہاں پر آبویسلی وہ یہ سمجھتی ہیں کہ عورت کو اس کا حق نہیں ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس انصاف کے بعد تو میں ڈیفینیٹلی کہوں گی کہ خواتین جو ہیں وہ انشاءاللہ اپنے آپ کو بڑا اسٹرانگ فیل کریں گی، کیونکہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اس فیصلے کے بعد ان کے فیصلوں کو کافی تقویت ملے گی انشاءاللہ۔ اور فیصلہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایک انصاف کی بات کی ہے اور وہ ہماری عدلیہ نے اس کو پروو کیا ہے، اس کے لیے ہم تھینک فل ہیں، نو ڈاؤٹ عدلیہ کے تھینک فل ہیں۔ ہماری جتنی بھی لا اینڈ انفورسمنٹ کے ادارے تھے، پولیس تھی، ان سب کا جو کردار تھا وہ نو ڈاؤٹ اینڈ ایکسیلنٹ، ٹھیک ہے۔ اور میں چاہتی ہوں کہ یہ جو سب کچھ تھا نا، یہ ہمارا پری ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آج اگر کوئی خدا نہ خواستہ کسی جگہ پر ایسا واقعہ پیش آیا ہے تو پولیس ایکٹیو ہو جائے۔ ہمیں پری ایکٹیو ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم کہتے ہیں جب تک میڈیا، جب تک یہ باتیں بہت زیادہ پرومیننٹ نہ ہو جائیں تب تک ہم ان چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کرتے۔ ہائی لائٹ کرنے سے پہلے ہم اپنے جو ہمارا کلچر ہے اس کو ایسا کیوں نہیں بنا لیتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اچھا میم، اگر ہم نور مقدم کی بات کریں تو جب یہ واقعہ پیش آیا تھا تو کافی زیادہ لوگوں کے ریئیکشنز جو تھے وہ نور مقدم کے خلاف بھی تھے، تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ کیا اس میں نور مقدم کی بھی کوئی غلطی شامل ہے، یا صرف یوں کہہ لیں کہ ان کی جو دوستی ہے وہ ان کو بھاری پڑ گئی ہے؟ میں یہ چاہوں گی کہ ایک خاتون ہونے کے حیثیت سے کہ جو بچیاں ہیں، جو بہنیں ہیں، جو ہماری بیٹیاں ہیں، ایز اسلامک پوائنٹ آف ویو ہم جتنے مرضی لبرل ہو جائیں، ہم جتنے مرضی آزاد ماحول میں رہ لیں، لیکن ہمیں اپنی لمیٹیشنز کا پتہ ہونا چاہیے۔ اور فرینڈس کا مطلب اندھا دھن نہیں ہے کہ ہم اپنے پیرنٹس کو بتا کے جا رہے ہیں۔ یہ میں نور مقدم کے اینڈ پر کہوں گی کہ انہیں خود وہاں پہ چل کے نہیں جانا چاہیے تھا۔ اچھا میم، کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ کیس ہائی پروفائل تھا جس کی وجہ سے اس کا سلوشن جلدی آ چکا ہے؟ ایسا نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ ہائی پروفائل کیس تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو لو پروفائل کیسز بھی ہیں جس میں آپ اگر نارملی دیکھیں گے، جس طرح سے ماشاءاللہ زینب کا کیس تھا، اسے بھی بہت جلدی حل کر لیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس میں سارا کریڈٹ جو ہے، ہمارا کریڈٹ گوز ٹو عدلیہ۔ تو اس میں آپ پولیس کے کردار کو کتنا پازیٹیو سمجھتی ہیں؟ میں پولیس والے اچھے ہیں، میں ایک تو یہ کہوں گی، اور دوسرا یہ کہ اس معاملے میں جتنا میں نے انہیں ایکٹیو دیکھا ہے، آنیسٹلی اسپیکنگ
بہت کم جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے، لیکن ان دنوں میں، اور ان دنوں میں نہیں، کچھ عرصے سے پولیس کافی ایکٹیو ہوئی ہے. اس میں شاید عدلیہ نے بھی ماشاءاللہ کافی رول پلے کیا ہے، اس میں ہماری فوج کا بھی ماشاءاللہ ہے اور ہماری گورنمنٹ کا بھی ہے. تھینک یو سو مچ میم. میں آپ سے اینڈ پر یہ چاہوں گا کہ آپ ہماری جو آج کل کی ینگ جنریشن ہے اس کے لیے کائنڈلی کوئی ایک ایسا میسیج دے دیں تاکہ یہ نور مقدم جیسے واقعات جو ہیں وہ دوبارہ رونما نہ ہوں ہمارے اس معاشرے میں. میں یہ کہوں گی کہ بے شک یہ ایک بڑا افسوسناک اور دردناک واقعہ تھا، اور اس میں اگر اہم رول کوئی ہے کسی کا تو اس طرح کا رول والدین کا ہونا چاہیے. اس طرح سے نہیں جس طرح سے ظاہر جعفر کا تھا کہ اس کے پیرنٹس نے مکمل اس کو سپورٹ کیا اور وہ سائلنٹ ہو گئے، اور جمیل اور جان محمد صاحب جو ہیں اگر وہ لوگ اس کو ایٹ دا اسپاٹ اس بچی کو باہر جانے دیتے نور مقدم، تو شاید وہ آج ہم لوگوں کے بیچ میں ہوتی. ٹھیک ہے، تو ہمیں تربیت جو ہے نا وہ یہ پیرنٹس کی باتوں کو، میں نیو جنریشن کے لیے یہ میسیج ضرور دوں گی کہ ہمیں اپنے والدین کو کبھی بھی بائی پاس نہیں کرنا. ٹھیک ہے، وہ ہمارے اس طرح کے فرینڈز ہیں کہ کوئی اور دنیا میں ہمیں وہ تربیت نہیں دے سکتا جو ہمارے پیرنٹس ہیں ہمارے لیے. جو بات اب وہ کر رہے ہیں وہ ہمیں ماننی چاہیے. ہم جب انہیں بائی پاس کرتے ہیں، انہیں کراس کرتے ہیں، اس میں بھی یہی واقعہ ہے. اگر آپ غور کریں گے، اگر آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے، تو جب پیرنٹس کو آپ جھوٹ بول کر جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ تو کہیں پر بھی ہو سکتی ہے نا. تو میں یہ کہوں گی کہ اپنے فادر اور مدر کا احترام کریں، اور اس احترام کے ساتھ آپ دنیا میں کبھی بھی انشاءاللہ آپ کبھی بھی دنیا میں تکلیف نہیں اٹھائیں گے. جی ناظرین، آپ نے مس فوزیہ امیر کی باتیں سنی ہیں. انہوں نے ایک ینگ جنریشن کو میسیج بھی دیا ہے تاکہ نور مقدم جیسے جو ہیں دردناک اور افسوسناک واقعے وہ دوبارہ رونما نہ ہوں. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد عثمان خان کو دیجیے اجازت. کیا بات ہے نیوز نیٹ ورک کی ٹیم اور کیمرہ مین محمد سلمان خان کے ساتھ. اللہ حافظ.